السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ سو یو آل گڈ۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور نیا واقعہ لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے کسری کا محل اور صحابہ کا محل عقول کارنامہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابہ حضرات نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان پیشگوئی کے مطابق شاہ ایران کسری کے محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور نہتے ہونے کے باوجود اپنی ایمانی قوت اور توکل اللہ و اعتبار اللہ کی برکت سے حیرت انگیز ریکارڈ قائم کر دیا۔ یہ محل اس عظیم حکومت کا بنایا ہوا تھا جس کے جاہ و جلال سے کبھی روم کے محلات لرزا کرتے تھے، مگر صحابہ کرام نے اس طاقت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ اس محل کی ایک دیوار اب تک باقی ہے اور بوسیدگی اور فرسودگی کے باوجود وہ شان و شوکت کی ایک تصویر نظر آتی ہے اور اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ حضرات صحابہ کے دور میں جہاں آج کل کی طرح ماہر العقول ایجادات موجود نہیں تھی، اس محل کا توڑا جانا ناممکن نظر آتا تھا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات ایمانی نے اس پیکر ستوت عمارت اور محفل کو خاطر میں نہیں لایا۔ خلیفہ منصور نے اپنے دور خلافت میں چاہا کہ کسری کے محل کی اس موجودہ دیوار کو توڑ کر اس کے ملبے سے حاصل ہونے والی رقم سے انتفاع کیا جائے، تو اس نے مشورہ کیا اور سبھی مشیروں نے بادشاہ کی حامی بھر لی، مگر ایک ایرانی مشیر نے کہا کہ آپ اس دیوار کو ہرگز نہ توڑوائیں، کیونکہ بعد کے لوگ جب دیکھیں گے کہ صحابہ نے ظاہری ضعف و کمزوری کے باوجود اور اس ایوان کے بادشاہ کے جلال و جبریت کے باوجود اس کی مقہور و مغلوم کر دیا، تو اس کو کوئی شک نہ ہوگا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے اور اللہ ہی کی ان کے ساتھ تائید و نصرت رہی ہے۔ مگر بادشاہ کی سمجھ میں اس کی بات ہرگز نہیں آئی۔ اس نے دیوار کو توڑنے پر مزدور لگا دیے، مگر چند ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا کہ اس دیوار کو توڑنے پر جتنا خرچہ آئے گا، اس کا 10واں حصہ بھی اس کے ملبے سے حاصل نہ ہوگا، کیونکہ وہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہے۔ اس لیے بادشاہ نے اس کام کو رکوانے کا ارادہ کیا، مگر کام کو رکوانے سے پہلے اس نے اپنے اسی ایرانی مشیر کو پھر بلایا اور صورتحال کو رکھ کر مشورہ لیا، تو مشیر نے کہا کہ آپ اس کام کو ہرگز نہ رکوائیں، اور کہا کہ میں نے پہلے جو مشورہ دیا تھا کہ آپ اس دیوار کو نہ توڑوائیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے باقی رہنے سے صحابہ کرام کی ایمانی و قوت و طاقت کا اندازہ بعد میں آنے والوں کو ہوگا کہ ایسی مضبوط محل کو چند صحابہ کرام نے کس طرح توڑا ہوگا۔ اور اب میں جو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس کام کو نہ رکوائیں، وہ اس لیے کہ کام شروع کر کے رکوا دینے سے بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ ایرانیوں نے ایسا مضبوط محل بنوایا تھا کہ اس کی دیوار کا ایک حصہ توڑنا بھی اسلامی حکومت کے بس میں نہیں تھا۔ علامہ ابن خلدون نے مقدمے میں لکھا ہے کہ ایک بار ہارون رشید نے اس دیوار کو توڑانے کا ارادہ کیا تھا اور اس پر مزدور لگا دیے اور اس سلسلے میں کام بھی شروع ہو گیا، مگر لگے ہوئے مزدور اس کے ڈھانے سے عاجز آ گئے۔ ابن خلدون فرماتے ہیں کہ غور کیجئے کہ وہ حکومت کس طرح اور کس قدر طاقتور ہوگی جس نے ایسی عمارت بنوائی ہوگی جس کے ڈھانے سے دوسری حکومت عاجز آ گئی، حالانکہ بنانا دشوار ہے اور ڈھانا آسان ہے۔ آج کی سٹوری کیسی لگی؟